عزیزان محترم، میرے پاس لی کون یو کے انٹرویوز پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب میں بڑے دلچسپ سوالات ہیں اور ان دلچسپ سوالوں کے جواب لی کون یو نے دیے ہیں، اور صرف دلچسپی نہیں بلکہ بہت ہی اہم یہ سوالات ہیں، اور لی کون یو جیسے رہنما سے اور ایک اسٹیٹس مین سے ہمیں کافی رہنمائی اس حوالے سے مل سکتی ہے، سیاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے۔ لی کون یو سے ایک سوال کیا جاتا ہے، واٹ از دا رول آف گورنمنٹ؟ لی کون یو نے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور سٹارٹ یہاں سے ہے کہ اونلی an efficient and effective government can provide the framework in which peoples can fulfill their needs، کہ ایک ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو لائق اور جو مؤثر اور ایکٹیو جو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وہ در حقیقت لوگوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا ایک فریم ورک دیتی ہے۔ People cannot satisfy their fundamental needs by themselves. They need the support and organization of a tribe or of government to achieve this۔ اور لی کون یو کہتے ہیں کہ لوگ خود یعنی اپنی ضروریات جو بنیادی ہیں ان کو وہ پورا نہیں کر سکتے، تو واضح بات ہے کہ انہیں حکومت کی سپورٹ کی، امداد اور تعاون کی اور آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان ضرورتوں کو حاصل کر پائیں۔ اور آگے ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ریکوائرز اسپیشلائزیشن ان اے وائڈ رینج آف ڈسپلنس۔ اے ہائی ٹیک سوسائٹی نیڈ سو مچ نالج اینڈ سو مینی اسکلس۔ اب اس کے بعد گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دا بزنس آف اے گورنمنٹ از ٹو make firm decisions so that there can be certainty and stability in the affairs of the people، کہ لوگوں کے معاملات میں استحکام آئے اور یقینی صورت پیدا ہو، تو اس کے لیے گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے، ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مستحکم قسم کے اور بنیادی اور مضبوط قسم کے وہ فیصلے کرے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی وسائل ملک کے موجود ہوتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے وہ استعمال کرے، یوٹیلائز کرے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ our immediate task، یعنی فوری جو ایک ایکشن یا فوری جو ہدف ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ is to build up a society in which people will be rewarded not according to the amount of property they own۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یعنی ایک تو ذمہ داری جو ٹاسک ہے اور جو ایک ہدف ہے فوری، وہ تو یہ ہے کہ معاشرے کو بلڈ اپ کیا جائے، تعمیر کیا جائے، اور اس طرح تعمیر کیا جائے کہ فقط وہ لوگ کہ جن کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کو ایک ریوارڈ دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جائے، بلکہ جو لوگ ایکٹیو کنٹریبیوشن سوسائٹی کو دیتے ہیں، سوسائٹی میں ملاتے ہیں، اور وہ ایکٹیو کنٹریبیوشن فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور وہ مینٹل بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں طریقوں سے، علمی، فکری اور جسمانی، ہر طریقے سے معاشرے کی بہتری کے لیے، بلڈ اپ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو ریوارڈ ملنا چاہیے، ان کو بدلہ دیا جانا چاہیے۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ایبیلٹی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو ان کو جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو ان کی ورتھ ہے، اس کے مطابق ان کو ضرور ریوارڈ دیا جائے۔ یہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ امیڈیٹ ٹاسک یہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے گڈ گورنمنٹ از ایکسپیکٹڈ ناٹ اونلی ٹو کیری آن اینڈ مینٹین اسٹینڈرڈس۔ ایک اچھی حکومت سے صرف یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ جو معیارات ہیں ان کو وہ کیری آن رکھے گی، بلکہ وہ مینٹین بھی کرے گی، اس کو قائم بھی رکھے گی، اور اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریز دیم، اس کی بھی توقع کی جاتی ہے اچھی حکومت سے کہ وہ ان کو اور زیادہ بڑھائے گی۔ اینڈ اٹ از الٹیمیٹلی ان دا اسفیئر آف اکنامکس دا
that results must be achieved. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھی گورنمنٹ کی ایک لحاظ سے ذمہ داری ہوتی ہے، یا اس کا یہ اظہار ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ معیشت کے میدان میں بھی جو رزلٹ ہیں وہ اچیو کرے، اور مور جابز مسٹ بی کریٹڈ، زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کی جائیں، مور پراسپیرٹی ڈیفیوزڈ امنگسٹ مور پیپل. یہ جملہ بہت اہم ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خوشحالی ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو منتشر کیا جائے، یعنی خاص طبقے تک اور خاص لوگوں تک پراسپیرٹی نہ رہے بلکہ ہر شخص تک پراسپیرٹی پہنچے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بزنس ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ کا یہ کام ہے، بزنس ہے وہ یہ کہ چونکہ گراؤنڈ سے نیچے سے یہ کام شروع ہوتا ہے حکومت کا، اور حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اسی گراؤنڈ پہ عوامی سطح پہ لوگوں کے نمائندے لائے، اور وہ اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جائے. ایک تو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو گریوینسز اور ڈسسیٹسفیکشن جو ایکیوٹنیس تک پہنچ جاتے ہیں ان کو نہ پہنچنے دیا جائے، اس کو حل کیا جائے. اور آگے پھر مزید اس حوالے سے بات یہ کہتے ہیں کہ اٹ از نیسیسری ٹو کیپ ان کانسٹینٹ ٹچ ود دا پیپل، not only to know what their grievances are, but also to conduct and organize them and inculcate in them social qualities, which will be useful in the building up of society. تو کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں سے مسلسل رابطہ اور تعلق صرف اس لیے نہیں کہ ان کی جو گریوینسز ہیں ان کو جانا جائے، بلکہ اس لیے بھی لوگوں سے مسلسل رابطہ رکھا جانا چاہیے. یہ گورنمنٹ کا ایک بزنس ہے، کام ہے کہ اس سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، آرگنائز کرے انہیں، اور ان میں جو سوشل کوالٹیز ہیں، سماجی خوبیاں ہیں، وہ ان کے اندر پیدا کرے، تاکہ یہ جو انکلکیشن ہے اور آرگنائزیشن ہے اور یہ جو گائیڈنس ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے کی جو بلڈ اپ ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اب اس کے بعد وہ ویسٹ کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ویسٹرنرز ہیو ابنڈنٹ این ایتھیکل بیسس فار سوسائٹی، کہ جو مغربی باشندے ہیں، مغربی لوگ ہیں، انہوں نے معاشرے کے لیے جو اخلاقی بنیاد ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے یا یہ یقین کرتے ہوئے بلیونگ دیٹ آل پرابلمز آر سولویبل بائی اے گڈ گورنمنٹ، یہ یقین کرتے ہوئے کہ ہر پرابلم جو ہے وہ گورنمنٹ، اچھی حکومت کے ذریعے سے اسے حل کیا جا سکتا ہے اور وہ سولویبل ہے. آگے کہتے ہیں کہ ان دا ویسٹ اسپیشلی آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ، مغرب میں خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ دا گورنمنٹ کیم ٹو بی سین ایز سو سکسیزفل دیٹ اٹ کوڈ فلفل آل دا اوبلیگیشنز دیٹ ان لیس ماڈرن سوسائٹیز آر فلفلڈ بائی دا فیملی. تو کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ یعنی صورتحال مغرب میں پیدا ہوئی کہ جو کم ماڈرن سوسائٹیز ہیں ان میں تو ان اوبلیگیشنز کو پورا کیا جاتا ہے فیملی کے ذریعے سے، لیکن مغرب میں ان اوبلیگیشنز کو، ذمہ داریوں کو یا ان پرابلمز کو حل کیا جاتا ہے صرف گورنمنٹ کے ذریعے سے. تو یعنی کہ یہ بھی بوجھ جو سوشل کوالٹیز ہونی چاہیے ایک معاشرے میں، کہ جس سے معاشرہ اپنا بوجھ خود بھی اٹھاتا ہے اور گورنمنٹ، حکومت بھی اس بوجھ کو تقسیم کرتی ہے. تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ سارا بوجھ مغرب میں حکومت نے لے لیا، اور مشرق میں جبکہ یہ اچھی ایک صورتحال ہے کہ یہاں پر جو سوشل کوالٹیز ہیں یا جو پھر پرابلمز ہیں یا اس کے علاوہ جو اوبلیگیشنز ہیں ان کو پھر فیملیز کے ذریعے سے بھی ان کو پورا کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. آگے کہتے ہیں ان دا ایسٹ وی اسٹارٹ ود سیلف ریلائنس، کہ خود انحصاری کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں مشرق میں. ان دا ویسٹ ٹوڈے اٹ از دا اپوزٹ، جبکہ مغرب میں اس کے بالکل برعکس ہے. دا گورنمنٹ سیز گیوز می اے پاپولر مینڈیٹ اینڈ آئی ول سولو آل سوسائٹیز پرابلمس، کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی مجھے آپ پاپولر مینڈیٹ دے دیں تو اس کے بعد میں آپ کی جو تمام معاشرتی پرابلمز ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، میں وہ مسائل حل کروں گا. یعنی حکومت یہ کہتی ہے، یعنی جو عوامی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
ہمیں حکومت اگر ملے تو پاپولر مینڈیٹ اگر ہمیں ملتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا جواب ہے لی کون یو کی طرف سے کہ ایک گورنمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر، یعنی گراؤنڈ لیول سے لے کر اوپر تک حکومت بہت بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کرتی ہے، معاشی حوالے سے بھی اور جو سوشل کوالٹیز ہیں ان کو پیدا کرنے میں بھی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ معیشت خاص طبقے میں رہ جائے، اس معیشت کو ہر شخص تک پہنچانے کے لیے تاکہ ہر شخص خوشحال ہو، یہ بھی حکومت کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ کام ایفیشینٹ اور ایفیکٹو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، نیڈز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک ایسا فریم ورک دیتی ہے کہ جس سے لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ گورنمنٹ کا رول اور کردار فقط ایک پہلو میں نہیں ہوتا بلکہ مختلف پہلوؤں میں اور جہتوں میں ہوتا ہے کہ جس سے ایک ملک میں اور اس گورنمنٹ کے تحت رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہر حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، زندگی میں ترقی کرتے ہیں، اور ان کی ترقی اور ان کا آگے بڑھنا در حقیقت وہ ملک کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔